وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ، نعمت کا بیان ہے۔ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالی سورہ اخلاص میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کے معنی یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم عبادت کریں تو اپنا بھلا ہے اور گناہ کریں تو اپنا نقصان ہے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ناشکری کر کے، ہماری نافرمانی کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن، ہاں لیکن، کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یقیناً جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے قلب میں کبھی بھی حقیقی سکون پا ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ گار ہے اور چاہے وہ دعویٰ کر لے کہ جی مجھے حقیقی سکون مل گیا، تو ہم دعوے سے اس کے اس دعوے کو رد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں حقیقی سکون کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، خبردار، دلوں کا چین، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جو اللہ کی یاد نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس کے دل کو کبھی چین اور سکون مل ہی نہیں سکتا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اپنا نقصان کرتے تھے۔ اب اگلی جو آیت ہے، اس آیت میں پھر ایک نعمت کا بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ تمنا کی کہ ہمیں من و سلوہ کے علاوہ اور چیز کھانی ہے، تو یہ جہاد کے لیے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا، ابھی تو جہاد انہوں نے نہیں کیا، ابھی تو راستے میں ہیں۔ قریب میں ایک بستی تھی، اس بستی کے کافروں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا روب داخل کر دیا کہ وہ سارے کافر اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے بھاگ گئے، اور وہ بستی خالی ہو گئی۔ مکانات موجود ہیں، باغات موجود ہیں، کھیت موجود ہیں، لیکن کوئی اس میں فرد باقی نہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر من و سلوہ کے علاوہ اور چیزیں کھانی ہیں تو اس بستی میں چلے جاؤ، مگر جب بستی میں جانا تو جب دروازے میں داخل ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اور سجدہ شکر بجا لانا اور کہنا ہے پروردگار، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو نے کرم فرمایا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمہیں یہ کہنا ہے۔ لیکن اس نعمت پر بھی انہوں نے ناشکری کی، اس کا بیان ہے وَإِذْ، اور یاد کرو جب قُلْنَا، ہم نے فرمایا اُدْخُلُوا، تم داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِنْهَا، اس بستی سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، شِئْتُمْ، تم چاہو، رَغَدًا، بلا روک ٹوک، اس بستی میں تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، دروازے میں داخل ہو، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سجدہ کرنا ہے۔ وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ حِطَّةٌ کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، تم معافی مانگنا اور سجدہ کرنا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ جو گناہ گار ہیں ان کی گناہ ہم بخش دیں گے، اور جو نیکوکار شخص ہیں وہ اگر شکر کریں گے اور نیک ہونے کے باوجود مغفرت کا سوال کریں گے، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ اس آیت سے مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ گناہ گار اگر مغفرت کا سوال کرے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور نیکوکار اگر مغفرت کا سوال کرے تو اس کے درجات میں بلندی ہو جاتی ہے، اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نیکوکاروں کے سردار ہیں، تمام نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، آپ سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو نیک لوگ اگر استغفار کریں تو درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سب کہا گیا
لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا، اور کیا کیا انہوں نے؟ رونے کے بجائے زور زور سے ہنسنے لگے، اور سجدہ کرنے کے بجائے سرین کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، اور حطہ حطہ اس کے معنی ہے تو معاف فرما، انہوں نے حطہ کو ہنطہ کر دیا۔ ہنطہ ہنطہ کے معنی گندم کا دانہ، تو ہنطہ ہنطہ گندم کا دانہ، گندم کا دانہ، مطلب یہ کہتے ہوئے گھسے کہ اب ہمیں گندم کھانے کو ملے گا۔ اس طرح انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا۔ جب کوئی قوم چاہے مسلمان کہلاتی ہو، جب شریعت کا مذاق اڑاتی ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، ظالموں نے قول کو، بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے کام کیے۔ کہا گیا سجدہ کر کے داخل ہو، روتے ہوئے داخل ہو، معافی مانگتے ہوئے داخل ہو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سرین پر اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، کہکے مارتے ہوئے، اور معافی کے بجائے گندم گندم ہنتا ہنتا کہتے ہوئے، اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور جب انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں پر، رجزم من السماء، آسمان سے وبا کو نازل کیا، عذاب کو نازل کیا، بما کانوا یفسقون، یہ وبا اور یہ عذاب اس وجہ سے آیا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس قوم میں ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا کہ جو مرض چوہے کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور وہ وائرس جو ہے اس مرض کے جراثیم کو چوہا جو ہے منتقل کرتا ہے، جسے طاعون کہتے ہیں۔ ہزاروں، ایک گھنٹے کے اندر، ایک ساعت میں ہزاروں بنی اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب شریعت کا مذاق اڑایا جائے، جب مسلمان قوم میں گناہ ہوں، تو پھر ایسی ایسی بیماریاں مسلط کی جاتی ہیں کہ پچھلے لوگوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی، لیکن ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ سائنس اور میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے۔ ڈینگی وائرس، ایڈز، کینسر، ٹی بی، جگر کا کینسر، ہڈیوں کا کینسر، ریڑھ کی ہڈی کا کینسر، چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں جی ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے۔ ارے چھوٹے بچے نے نہ تو سگریٹ پی ہے، نہ مرغن غذائیں کھائی ہیں، تو جب قوم میں گناہ ہونے لگے تو رب العالمین انہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں، اور خصوصاً حدیث پاک میں ہے کہ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر بیماریوں کو مسلط فرمائے گا۔ تو آج بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، اور خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، استسقا، پانی طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، جب بنی اسرائیلی ریگستان میں ہیں اور انہیں پانی کی حاجت ہوئی، من و سلوہ تو نازل ہو رہا ہے، بادل انہیں دھوپ پہ سایہ دے رہا ہے، اور رات کے وقت نورانی ستون نازل ہو رہا ہے، پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں۔ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے اس پتھر سے نکلنے لگے۔ وَإِذْ، اور جب، استسقا، موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے فرمایا، اِدْرِبْ، آپ ماریے، اِدْرِبْ، آپ ماریے، اِدْرِبْ کے معنی مارنا، آپ ماریے، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، عصا مانے لاٹھی، حجر مانے پتھر، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، فَانْفَجَرَتْ، پس بہ نکلے، مِنْهُ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، اثنتا مانے 2، عشرۃ مانے 10، 2 اور 10 12، 12 عینا چشمے، 12 چشمے بہ نکلے، قد، بے شک، علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، یعنی جھگڑا نہیں ہوا اس چشمے سے میں پیوں گا، اس چشمے سے
ہم پیئیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ چشمہ تمہارے لیے ہے، وہ چشمہ اس کے لیے ہے۔ قد علم کل اناس مشربہم، مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، ہر گروہ نے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کی دی ہوئی روزی سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، گناہ مت کرو، فساد نہ کرو۔ نعمت کا بیان بھی ہے اور انہیں نصیحت بھی ہے۔ اب ان کی ناشکری کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے عرض کروں کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی شان بہت بلند و بالا ہے، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمائے، وہ تمام معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر معجزات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو پتھر سے پانی کا نکلنا عظیم الشان معجزہ ہے، لیکن انگلی سے پانی کا نکلنا یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ بخاری و مسلم اور دیگر احادیث کی کتابوں میں واضح طور پر یہ بات موجود ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، جبکہ صحابہ کرام کی تعداد 1400 یا 1500 تھی، اس کے علاوہ کئی اور مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے برتن میں رکھا اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہو گئیں۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تعداد تھی اس کا ذکر کیا اور فرمایا ہماری تعداد تو صرف 1500 تھی، مگر پانی اس قدر کثرت سے تھا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی تھا۔ اگر آپ ایسے کئی واقعات اور حضور کی شان اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو مقام دیا اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ذکر جمیل کا مطالعہ فرمائیے۔ ذکر جمیل ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قُلْتُمْ، اے بنی اسرائیل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ من و سلوہ کھا کھا کر ہم تھک گئے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، وہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کرے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، یعنی بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو پتے سمیت پکائی جاتی ہیں، جیسے پالک ہے، میتھی ہے، ساگ، وقثائہا، قثاء عربی میں ککڑی کو کہتے ہیں، ککڑی، وفومہا، فوم لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں، وعدسہا، عدس مسور کی دال کو کہتے ہیں، وبصلہا، بصل پیاز کو کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے من و سلوہ کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں ساگ ملے، ککڑی ملے، لہسن، گندم ملے، مسور کی دال ملے، پیاز ملے، ایسی چیزیں ملے جو زمین سے اگتی ہیں۔ یہ ان کی ناشکری کا بیان ہے۔